یوشع بن نون دشمن کے مقابلے پر، ادھر عصر کی نماز اور ادھر دشمن مقابلے پر، کیا کریں؟ اے اللہ ہم نے تیری طرف دعوت دی، تیری طرف ان کو بلایا، یہ اس خیر کے کام کو قبول نہ کر کے مقابلے پر آ گئے، اے اللہ کیا کریں؟ نماز پڑھیں تو ان کا خطرہ ہے، اور ان سے مقابلہ کریں تو نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے۔ اے اللہ ہم معمور ہیں تیرے، اور یہ سورج معمور ہے ہمارے لیے، اللہم احبسها، اے اللہ سورج کو یہاں روک دے، سورج کو یہاں روک دے۔ روایت میں ہے سورج ٹھہر گیا۔ انہوں نے اطمینان کے ساتھ اپنا کام پورا کیا، فتح ہوئی دشمن پر، پھر عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد سورج حرکت میں آیا، اب چلے گا۔ دعوت عبادت کا جمع کرنا تسخیر عالم کا نسخہ ہے، ایک نہیں سینکڑوں قصے ہیں۔ صحابی جیل میں کیوں؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کی کوشش میں تھے، جیل ہو گئی۔ روایت میں ہے کہ جیل میں ان کو غسل کی حاجت پیش آ گئی، پانی مانگا جیلر سے، اس نے کہا کہ نہیں، پانی پینے کے لیے ملے گا، صرف غسل کے لیے پانی نہیں ملے گا۔ نماز کا اتنا شوق اور نماز کا اتنا فکر کہ 2 دن پانی کو صبر کر سکتا ہوں، پیاس برداشت کر سکتا ہوں 2 دن، تم مجھے 2 دن کا پانی اکٹھا دے دو، پینے کا پانی۔ جیلر نے کہا نہیں، آج کا پانی آج ملے گا، کل کا پانی کل ملے گا۔ روایت میں ہے کہ جب جیلر نے پانی نہیں دیا تو بادل آسمان سے اترا اور جیل میں داخل ہوا، صحابی کو وہ برسا اور صحابی نے اسے غسل کیا اور نماز ادا کی۔ تم دعوت عبادت کو جمع کرنے پر آؤ، ہم یہ چھوٹے چھوٹے کائنات کے نقشے اور یہ چھوٹے چھوٹے انتہائی محتاج حکام، ان کے ہاتھ میں رکھا کیا ہے؟ ہاتھ میں رکھا کیا ہے؟ وہ تو جب کوئی اللہ کو بھلا دیتا ہے، پھر وہ ان فقراء کی خوشامد کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے آ کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ان کی نظروں کو اپنے اللہ کے غیر سے اللہ کی ذات کی طرف پھیرا۔ پہلا کام یہ ہے کہ ان کی نظر کو اللہ کے غیر سے اللہ کی ذات کی طرف پھیرا، پہلا کام یہ کیا۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، میں نے عرض کیا کہ اپنے ارادوں کو، اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہت پر موقوف کرو، اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر موقوف کرو، کہ تمہارے چاہنے سے کچھ ہوگا ہی نہیں جب تک اللہ نہ چاہے۔ تم خیر کے کام میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ چاہا تھا کہ اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کریں۔ اللہ نے آزمایا، اعلیٰ نسل کی بیویاں، اعلیٰ قوت، اعلیٰ ارادہ، اعلیٰ نیت، 100 تاجر نہیں بلکہ 100 مجاہد اپنی اولاد میں سے اللہ کے دین کی محنت کے لیے۔ فرشتے نے کہا انشاءاللہ کہہ لو، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے انشاءاللہ کہنا۔ 100 بیویوں سے صحبت کی، ایک کو حمل ٹھہرا، 99 بیویوں کا حمل نہیں ٹھہرا۔ کیوں؟ اور وہ ایک حمل بھی ضائع ہو گیا۔ اللہ نے دکھلایا کہ تم ہماری چاہت پر، ہمارے کرنے پر، اپنی ارادے کو موقوف کیے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، عزیزو، سوچو تو صحیح، جو اسباب اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے تھے، جب ان اسباب میں اللہ کی چاہت کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے، تو جو اسباب اللہ نے غیروں کو ناراض ہو کر دیے ہیں یا اغیار، ان اسباب میں کیا کر سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔
تھوڑا سا عقل کو استعمال کرو. وہ اسباب جو اللہ نے اخیار کو، انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں، جب وہ اس میں اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، تو وہ اسباب جو اللہ نے غیروں کو ناراض ہو کر دیے ہیں، وہ ان اسباب میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ہر اللہ کے غیر سے امید لگائے بیٹھے ہیں، اللہ کے غیر سے امید لگائے بیٹھے ہیں. حضرت فرماتے تھے اللہ کی ذات عالی سے فائدے اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. اللہ کی ذات عالی سے فائدے اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. یہ حضرت فرماتے تھے یہ استفادہ قدرت کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے، کیونکہ اگر دلوں میں یقین نقشوں کا ہے تو یہ اللہ کو نقشے بنا کر پیش کرے گا. اگر دلوں میں یقین نقشوں کا ہے اللہ کو نقشے بنا کر پیش کرے گا. اس زمانے میں مسلمانوں کو سب سے بڑا دھوکہ یہ لگا ہے کہ اللہ نے کائنات کا نظام بنا دیا ہے، اس کائنات کے نظام کے مطابق مسائل حل ہوں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے حکموں کے ساتھ ہیں. اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدہ بھی نہیں ہے. قدرت بھی نہیں، وعدہ بھی نہیں. اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے حکموں کے ساتھ ہے. اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدہ بھی نہیں ہے. اس لیے سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی قوت اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لینا ہے. اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لینا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے اعتبار سے معاملہ کروں گا. اس لیے یاد رکھو، ایمان والے اور بغیر ایمان والے ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہوگا. مومن کی نظر خبر پر ہوگی اور غیر مومن کی نظر کائنات کے نقشوں پر ہوگی. عجیب بات ہے، خبر نظر کا مقابلہ ہوگا، خبر نظر کا مقابلہ ہوگا. خبر یقینی ہے، نظر غیر یقینی ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ وہ کریں گے جو بندے اپنے رب کے ساتھ گمان رکھیں گے. ایک آدمی نے آ کر کہا ابو درداء آپ کا مکان جل گیا ہے. فرمایا نہیں، غلط کہہ رہے ہو. دوسرا آیا، ابو درداء کہاں ہو، مکان جل رہا ہے. فرمایا نہیں، غلط کہہ رہے ہو. تیسرا آیا، ابو درداء کہاں ہو، مکان جل رہا ہے. فرمایا غلط کہہ رہے ہو، میں کیسے یقین کر لوں؟ تمہاری خبر کا اور تمہاری بات کا یقین کرنا میرے مکان کو جلا دے گا، اور تمہاری بات کا انکار کرنا میرے مکان کو بچا لے گا. اصل بات یہ تھی. اگر میں تمہاری بات کا یقین کر لوں تو میں اللہ کی ذات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تمہاری بات کا یقین کر لینا مکان کو جلا دے گا، تمہاری بات کا انکار کرنا مکان کو بچا لے گا. اصل بات یہ تھی. اس واقعے سے سکھلانا یہی تھا کہ ابو درداء مکان جل رہا کہ نہیں، اللہ نہیں جلائیں گے، اللہ نہیں جلائیں گے. تمہیں جلتا ہوا نظر بھی آ رہا ہو تب بھی اللہ نہیں جلائیں گے، کیونکہ میرا اللہ کی ذات کے ساتھ یقین یہ ہے. میرے دوستو، یقین کا تعلق اعمال سے ہے، خیالات سے نہیں ہے. یقین کا تعلق عمل سے ہے، خیال سے نہیں ہے. اس زمانے میں دعوے ہیں، عمل نہیں ہے. انہوں نے کہا میں کیسے یقین کر لوں کہ میرا مکان جل گیا جب میں صبح یہ دعا پڑھ چکا ہوں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. میں یہ دعا پڑھ چکا ہوں تو مکان کیسے جل جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ادھر مجھے دعا سکھلا دے اور مجھ سے وعدہ کر لے ادھر میرا مکان جلا دے؟ اتنی بات تو کوئی شخص کسی مخلوق کے بارے میں برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ مجھ سے وعدہ کر لیں پھر کام نہ کریں. وہ مخلوق جو محتاج ہے
اس کی وعدہ خلافی لوگ برداشت نہیں کر سکتے، وہ خالق جو قادر ہے، جو خالق جو قادر ہے، کہ اس کا وعدہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مخلوق جو محتاج ہے، لوگ ان کے وعدے یاد دلاتے ہیں ان کو، آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ مخلوق تو وعدہ خلافی کر سکتی ہے محتاج ہونے کی وجہ سے، لیکن خالق وعدہ خلاف نہیں ہے، کیونکہ وہ محتاجگی سے پاک ہے۔ تین آدمی آ کر کہہ رہے مکان جل گیا، یہ ماننے کو تیار نہیں۔ ایک آدمی آ کر کہ ہاں ابو درداء، مکان آگ لگی تھی لیکن تمہارے مکان پر آ کر بجھ گئی۔ کیوں بجھ گئی؟ بس میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ جو حالات پیش آتے ہیں لوگ کہتے ہیں اتفاق سے ہو گیا، کہ اتفاق کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ذات سے ہونے کے لیے دو چیزیں اصل ہیں، ایک یقین، دوسرے عمل۔ ایک یقین، دوسرے عمل۔ جی ہاں، اس لیے کہ عمل کے بغیر اگر امید کر رہا ہے، عمل کے بغیر امید کر رہا ہے تو یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ یہ اگر امید کر رہا ہے عمل کے بغیر تو جھوٹا ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں عاجز فرمایا اس شخص کو جو بڑی بڑی اللہ سے امیدیں باندھ لے، اللہ یوں کریں گے، اللہ یوں کریں گے، اللہ یوں کریں گے، اللہ سے بڑی بڑی امیدیں باندھ لے اور اپنے نفس کا تابع ہو کر چلے، اللہ سے بڑی بڑی امیدیں باندھ لے۔ فرمایا کہ یہ عاجز ہے، یہ عاجز ہے۔ من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامانی، اللہ سے امیدیں باندھے ہوئے ہے اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کو تو حدیث میں عاجز کہا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو عقل مند کہا جاتا۔ عقل مند وہ ہے جو آخرت کو سامنے رکھ کر چلے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جن لوگوں کو، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اللہ کے درمیان اسباب اصل ہیں، یہ محنت کرتے ہیں اسباب پر، پھر ان اسباب کو پیش کرتے ہیں اللہ کے سامنے۔ محنت کرتے ہیں اسباب پر، اے اللہ یہ دکان ہے تو اس کے ذریعے نفع دے دے، اے اللہ یہ دوا ہے تو اس کے ذریعے شفا دے دے۔ یقین کرنے والے اللہ کو ذرائع پیش نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ ذرائع سے پاک سمجھتے ہیں، اس کو ذرائع کی ضرورت نہیں ہے۔ جو سمجھتے ہیں قدرت وعدوں کے ساتھ ہے وہ عمل پیش کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں قدرت اسباب کے ساتھ ہے وہ اللہ کو اسباب پیش کرتے ہیں۔ اسی آسان بات ہے، جو سمجھتے ہیں قدرت اسباب کے ساتھ ہے وہ اللہ کو اسباب بنا کر پیش کرتے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں، ادھر دیکھو نا میری طرف، جو سمجھتے ہیں کہ نہیں قدرت وعدوں کے ساتھ ہے وہ اللہ کو عمل پیش کرتے ہیں، اے اللہ یہ عمل ہے تو اس عمل پر کامیاب کر دے۔ آپ دیکھیں گے تاجر دکان کو سامنے رکھ کر مانگ رہا ہوگا، زمیندار غلہ زمین کو سامنے رکھ کر اللہ سے مانگ رہا ہوگا، اور کہتے بھی یوں ہیں کہ پہلے آپ اسباب پر محنت کریں، پہلے سے امید کریں۔ حالانکہ اسباب پر محنت کرنے والے کو اللہ سے امید کرنے کا کیا حق ہے؟